السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل ذکر تاجدار کربلا، شہدائے کربلا کی یاد میں خاص طور پر امی جان کی جانب سے منعقد ہوتی ہے، اور آج یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بڑے بھائی برادر اکبر پیر سید یاسین باپو صاحب نے مجھے مختلف عناوین کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے، اس مناسبت سے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس منبر پر علماء کرام سادات کرام کی بڑی تعداد ہے، بس اتنا عرض کر دوں دو مصروں کے ساتھ، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ آج کربلا ہم سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں آج کربلا پڑھنے کے بجائے کربلا کا خلاصہ پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اسی میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ مکمل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ کربلا کا خلاصہ کیا ہے؟ 2 حصوں میں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں، آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 1، ظلم سہنے والے جو صبر کے ساتھ ظلم سہتے ہیں ان کا انعام کیا ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے کہ اللہ کفر کو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظلم کو مہلت نہیں دیتا۔ کفر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت بہت دن تک کہیں نہیں چل سکتی۔ یاد رکھیے کربلا میں اہل بیت پہ جو ظلم ہوا ہے، آپ نے 10-12 دنوں سے روز سنا ہوگا، بلکہ روز کیا، ہم تو پیدائش کے بعد جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے ہم کربلا سن رہے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں سنا میں ان کے سامنے چند باتیں صرف رکھوں گا۔ پوری کربلا تو زندگی بھر بیان نہیں ہو سکتی، 1 گھنٹے کی محفل میں 2 عناوین پر کیا بات کر سکوں گا، لیکن صرف اشارے دوں گا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اس لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے میں شکایت تو نہیں کرتا، لیکن مولانا ذیشان برکاتی صاحب نے بڑے اچھے اشعار پڑھے، سلمان اشرفی نے بھی بڑے اچھے اشعار پڑھے، مگر جس طریقے سے آپ کو سننا چاہیے تھا شاید آپ نے ویسے نہیں سنا۔ ویسے بھی آقاؤں کی محفل میں VIP بن کے نہیں بیٹھا جاتا بلکہ دیوانہ بن کے بیٹھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو VIP سمجھتے ہیں تو کچھ نہیں لے جا سکتے، آپ آقاؤں کی محفل سے دیوانگی کے ساتھ بیٹھو گے، مچلو گے،
اور جھومو گے اور سبحان اللہ کہو گے تو پھر اس کی اپنی برکات ہی جدا ہے۔ لیکن بہرحال میں ایسی کوئی جذباتی بات شاید نہ کر سکوں کہ آپ اس پہ نعرہ لگائیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے کربلا میں ہونے والے ظلم کو بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد ظلم کا انجام پیش کرنے لگا ہوں، تاکہ ہم اپنی نجی زندگی میں محسوس کریں کہ ظلم کا انجام کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی جو بدلہ دینے والا ہے۔ تو تم جو چاہے کرو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اعمل ما شئت، تو پھر تم جو چاہے کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قدرت رہ کر کے بدلہ لیتی ہے، قدرت کا انتقام رہ کر، جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو پھر قدرت بدلہ لیتی ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ، میں جلدی بڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے بندو، کربلا میں ظلم کیا کیا گیا، صرف میں ایک فہرست گنانے لگا ہوں۔ سب سے پہلا ظلم تو یہ، جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اس پورے خاندان کو منصوبہ بند طریقے سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایک بات آپ اندازہ کریں، ذرا غور فرمائیں، اللہ اکبر، جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا، دہشت گرد جنہیں دنیا بھر کے دہشت گرد کہتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو قتل نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کو قتل نہیں کرتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، کربلا میں کتنے بڑے دہشت گرد آئے ہوں گے جنہوں نے نبی کے رشتہ داروں کو قتل کیا، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے نبی کے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ یاد رکھنا، کربلا میں جو 22,000 کا لشکر تھا، ان میں کوئی نیک نہیں تھا، ان میں کوئی متقی نہیں تھا، اس میں کوئی جو ہے اللہ والا نہیں تھا۔ زمانے کے چھٹے چھٹائے گنڈے جو تھے وہ کربلا میں 22,000 کے لشکر میں آئے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو نیک ہوتا ہے وہ قربانی کے جانور کی تک تعظیم کرتا ہے۔ یاد رکھنا، سورۃ الحج میں قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ آیہ کریمہ قربانی کے جانور کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کی نشانی ہے قربانی کا جانور۔ اور کون قربانی کا جانور؟ اب میں جانوروں کے نام تو نہیں لوں گا، شرابی کے نام سے ذبح ہو رہا ہے، کبابی کے نام سے ذبح ہو رہا ہے، سود خور کے نام سے ذبح ہو رہا ہے، بے نمازی کے نام سے ذبح ہو رہا ہے۔ بس اس جانور کی خوبی اتنی ہے کہ جھٹے کے نام سے بھی ذبح ہو رہا ہے، چور اور ڈاکو کے نام سے بھی ذبح ہو رہا ہے۔ بس اس کی خوبی اتنی ہے کہ وہ اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے، تو اس پہ سواری نہیں کر سکتے، اس کا دودھ مالدار لوگ نہیں پی سکتے، اس سے کھیتوں میں کام نہیں لے سکتے۔ اس کا احترام کرنا علامہ پر بھی واجب ہو گیا، مفتی پر بھی واجب ہو گیا، سید پر بھی واجب ہو گیا۔ ارے ظالموں، جب قربانی کے جانور کا یہ احترام ہے تو جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے، ان کے احترام کا عالم کیا ہوگا، ان کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا تقویٰ چیک کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے متقی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے متقی ہوتے ہیں۔ عالم متقی کو کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، یعنی تقوی والے علماء ہوتے ہیں۔ بھائی جس کو تقوی نہیں ہے، پڑھا لکھا تو ہے مگر اس کو عالم کا ٹائٹل نہیں ملے گا، وہ وارث رسول نہیں کہلائے گا، وہ نائب رسول نہیں کہلائے گا۔ اور تقوی چیک کرنا ہے تو ماتھے پہ جھومر تھوڑی لگتا ہے تقوی کا، تقوی تو دل کے اندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تو تقوی چھپا ہے دل میں، پتہ کیسے چلتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ یعنی دیکھو کہ اللہ کی نشانی کی تعظیم کون کرتا ہے۔ اب بتاؤ، جب قربانی کے جانور کی اتنی تعظیم ہے، قربانی کے جانور کی، 1 منٹ لوں گا، ٹائم کا مجھے خیال ہے لیکن 1 منٹ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دلہن کو پسینہ دیا۔ توجہ، احمد آباد والے اگر چپ رہ کے سنتے ہیں تو ہم بھی چپ رہ کر سنانا جانتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ مجمع کی طرف کم ہے، جس کا ذکر کر رہے ہیں ان کی طرف زیادہ ہے۔ ہاں توجہ کرنا ذرا۔ اللہ کے رسول نے ایک دلہن کو عطر دیا، ایک دلہن کو پسینہ دیا، اپنا پسینہ دیا، دلہن کو پسینہ ملا،
बरेली के कलंदर ने कहा, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मिल जाए, मल जाए नहीं कहा, मिल जाए कहा, तो मिल गया। कितनी भी कीमती हजारों लाखों करोड़ों की खुशबू खरीद लो, मिलने से काम नहीं चलता जब तक मली ना जाए। मगर ये नबी का पसीना है, सिर्फ मिल जाए तो दुल्हन को खुशबू की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जब यही पसीना मल जाता है, दुल्हन को पसीना मिले तो खुशबू से बेनियाज हो जाए, और मल जाए तो उसकी पूरी नस्ल महक जाए, पूरी नस्ल, पूरी नस्ल, पूरी नस्ल, पूरी नस्ल महक जाए। नबी का पसीना किसी और गुलाम की औलाद में जो दुल्हन है उसको मिले तो उसकी नस्ल तक पसीने की बरकत बाकी रहती है। मुसलमानों बताओ, जब नबी के पसीने का ये आलम है तो खून और पसीना दोनों बराबर नहीं होता। गुलाम की औलाद को पसीना मिला तो नस्लें महक गई। जिस सैयदा को सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह ने नबी के खून से बनाया हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, शान अहले बैत। कुजा पसीना, कुजा पसीना, कुजा खून। खून पसीना बराबर होता है ना, पसीना हर जगह गिरता है, खून हर जगह नहीं गिरता। लेकिन नबी का पसीना औरों के खून से भी बेमिसाल है। तो जिसका पसीना औरों के खून से बढ़ के हो, फिर उसके खून का अंदाजा कौन करे। और सैयदा फातिमा नबी के खून से बनी। तवज्जो, जिसको पसीना मिले उसकी नस्लें महके, और जिसको खून मिले उसकी पूरी नस्ल पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाए। ये फर्क है। और उस नस्ल पर करबला में जुल्म हुआ। कैसा जुल्म? पानी बंद हुआ, पानी बंद, उनको शहीद कर दिया गया, प्यासा, पानी बंद। आजकल ये भी बहस चल रही है 1857 के बाद आने वाले मौलवियों की तरफ से कि पानी बंद हुआ था कि नहीं हुआ था। मैंने कहा मुझे मौलवी की, वो भी 1857 के बाद के, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे नबी की हदीस है कि मेरा बेटा हुसैन करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। जब मेरे मौला की बात आती है तो फिर मैं मौलवी की नहीं सुनता। बस बात इतनी खत्म है। तवज्जो, अब आप पर भी छोड़ता हूं, आपने मौलवी का कलमा पढ़ा है तो उसकी मान लीजिए, और अगर मौला का कलमा पढ़ा है तो फिर उनकी मान लीजिए। हैं, हुजूर की हदीस है कि नहीं कि मेरा बेटा, हुजूर ने छोड़ा नहीं। हाँ, याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा को मानते हैं, मगर उनको मानते हैं जिसकी बोली हमारे मौला की बोली से मिलती जुलती है। जो मौला की बोली से अलग चला जाए हम उसको नहीं मानते। और आपको भी चाहिए कि यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों पे फिसलने की जरूरत नहीं। हुजूर को इल्म गैब है, हुजूर जानते हैं, बाद में बहुत ताने बाने बुने जाएंगे। हुजूर ने भूखा प्यासा कह करके किस्से खत्म कर दिए। अल्लाह अकबर। अब आगे बढ़ते हैं। पानी बंद किया, पानी बंद किया, कत्ल किया, दुपट्टे छीने, सिर्फ फहरिस्त गिना रहा हूं, दुपट्टे छीने, अल्लाह अकबर, ज़ेवरात छीने। और ये दुपट्टे और ज़ेवरात छीनने का तस्करा उस्ताज़े ज़मन हज़रत मौलाना हसन बरेलवी ने आईने क़यामत में किया। सवाने करबला में सदरुल अफ़ाज़िल फ़ख्रुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने किया। अल्लामा अबुल हसनात ने अपनी किताब में किया। अल्लामा शफ़ी कारवी ने अपनी किताब में किया। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, किस किस का नाम लिया जाए, बहरहाल मुअर्रिखीन को देखते चले जाइए तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह। अब ज़रा ध्यान से सुनना। आप ये जब सुनते हैं कि दुपट्टे छीन लिए गए तो आपको ऐसा लगता है यार दुपट्टे छीन लिए गए। आप आजकल की बेटियों को देखकर महसूस करते हैं दुपट्टे छीन लिए। दुपट्टे छीने किसके, ये महसूस कीजिए। करबला को सुनने से ज्यादा महसूस करने की जरूरत है। इसलिए कि एक बात मैं आपसे कहूं, जो जलील होता रहता है उसको जिल्लत का एहसास नहीं होता, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ होता है कोई उसको घूर के अबे भी कह दे तो उसको तकलीफ होती है। बल्कि मैं आपको बताऊं, हम लोगों को, हमने उस
ماحول میں پرورش پائی ہے الحمدللہ کہ تقریر میں کوئی ابے کہتا ہے تو ہمارا دل کٹتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابے کہا کرے. اندازہ فرمائیں, اندازہ کریں تو ذلیل لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں ہیں, لیکن شریف لوگوں کے لیے چلتے چلتے اگر سائیکل کی چین اتر جاتی ہے تو ان کو پسینے آتے ہیں کہ میری سائیکل کی چین کیسے اتر گئی, ان کی بائک پنچر کیسے ہو گئی, بائک کا پیٹرول کیسے ختم ہو گیا. شریفوں پر یہ بھی بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے, اور ذلیل لوگ تو ذلیل ہوتے رہتے ہیں. چادر کس کی چھینی گئی, میں یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں, محسوس کریں کس کی چادر چھینی گئی. ثانی زہرا ہم شبیہ سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ زینب بنت علی کی چادر چھینی گئی. زینب نام کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے رکھا. ان کے کان میں اذان کس نے دی؟ رسول اللہ نے دی. ان کے کان میں اقامت کس نے کہی؟ رسول اللہ نے. ان کو گھٹی کس نے دی؟ رسول اللہ نے. ابھی باپو مولانا سے کہہ رہے تھے ذرا بتا کہ سیدہ زینب کیا ہے. مولانا نے اشعار میں پڑھا, مجھ سے ذرا نثر میں سن لے. ثانی زہرا سیدہ زینب کی شان کیا ہے؟ جس کے کان میں حضور اذان دے اسے زینب کہتے ہیں, جسے رسول اللہ منہ میں زبان دے کر گھٹی دے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. یہاں ٹائم نہیں ہے, یہاں وقت نہیں ہے کہ اس گھٹی کا میں تذکرہ کروں, بالکل وقت نہیں ہے, لیکن ٹائم میں جتنی برکت ہے اتنا سن لیجئے, جتنا وقت ہے اتنا سن لیجئے. اس کے بعد سب سے پہلے قرآن کی آیت جو استاد بن کے پڑھائے اسے معلم کائنات محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سیدہ زینب کے پہلا استاد محمد الرسول اللہ ہے, دوسرا استاد علی مرتضیٰ ہے, تیسرا استاد سیدہ فاطمہ ہے, چوتھا استاد حسن مجتبی ہے, پانچواں استاد امام حسین ہے. اندازہ فرمائے پنجتن جس کی تربیت کرے اسے زینب کہتے ہیں. کوفہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن کا درس دیا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. پورے مدینہ منورہ میں اپنے دور میں جو سب سے زیادہ خرچ کرتی ہے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. سیرت میں جو نبی کی بیٹی کے مشابہ ہیں اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. اور نبی نے نام رکھا, دیکھو آپ اور ہم نام رکھتے ہیں برکت کی وجہ سے. مثال کے طور پر سب سے زیادہ محلے میں جھٹا ہے, اللہ کی قسم بھائی مجھے کسی کے آپ لوگ کے نام نہیں پتا, باپو نے نہیں بتایا, اللہ کی قسم اس نے کچھ نہیں بتایا, ان لوگوں نے کچھ نہیں بتایا, لیکن مثال دے رہا ہوں اپنے اوپر مت لینا. محلے کا سب سے بڑا جھٹا اور اس کا نام ہے محمد صادق. بنتی ہے بات ہے, بنتی ہے. شراب کے نشے میں شراب پی کر گٹر کے کنارے پڑا رہتا ہے, نام ہے محمد صالح. بات بنتی ہے. پتا چلا تم نام رکھتے ہو برکت کی وجہ سے, اور نبی نام رکھتے ہیں دیکھ کر. نبی نے جس کا نام جیسا رکھ دیا وہ ویسا ہو گیا. ابو الحکم کو ابو جہل نام رکھا, سب حکمت بھاگ گئی اور ساری جہل کی دکان اس کے اندر بس گئی. عبد الشمس کو عبد الرحمن کہہ دیا تو اتنے بڑا محدث بنا کہ پھر عبد الرحمن کے بعد ابو ہریرہ کہا تو لوگ عبد الرحمن بھول گئے اور سب کو ابو ہریرہ یاد ہو گئے. دیکھیے توجہ کیجئے, توجہ کیجئے, دھیان دیجئے. جس کو جو نام دیا وہ ویسا ہو گیا. اب یہاں پر ایک پرابلم اور کریٹ ہوگا اگر میں نہ بتاؤں تو. لوگ کہیں گے پھر علی کا نام تو علی ہے, نبی نے رکھا. علی مطلب آلہ, علی مطلب, پھر ابو تراب کیوں کہا؟ ابو تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی, مٹی کا باپ. مٹی کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے, مٹی کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے, مٹی کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے. اور مٹی کا باپ ہونا کون سی فضیلت ہے. اور مولا علی کہتے ہیں جس دن سے حضور نے مجھے ابو تراب کہا مجھے اپنے نام سے زیادہ ابو تراب سے پیار ہو گیا. تو ابو تراب کا مطلب کبھی سمجھے؟ سمجھے کبھی نہیں سمجھے؟ سمجھو کتنی بڑی منقبت ہے ابو تراب ہونا. دیکھو مٹی کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں مولا علی جس کے دل میں بستے ہیں اس کے دل سے گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے, اس کے دل سے گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے. اور جس کے دل سے گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتنا خاکسار ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کتنا خاکسار ہے. خاکسار مطلب اس نے اپنے آپ کو مٹی کر دیا ہے. خاک مطلب مٹی, خاک مطلب مٹی.
مٹی. تو ہر ولی خاکسار ہوتا ہے. ولی کبھی گھمنڈی نہیں ہوتا, اور جو گھمنڈی ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا. ہر ولی انکساری کرتا ہے, عاجزی کرتا ہے, خاکساری کرتا ہے. تو ولی خاکساری کرتا ہے, اور وہ کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو. جب بندہ ولی کب بنتا ہے؟ جب وہ خاکساری کرتا ہے. تو یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, خاکساری سے بندہ ولی ہوتا ہے. اور ولی کون بناتا ہے؟ مولا علی بناتے ہیں. تو یاد رکھنا, کسی بھی برادری کا ولی ہو, اس کے جسم کا باپ کوئی بھی ہو, لیکن خاکساری کی برکت سے علی اس کی روح کے باپ ہو جاتے ہیں. اس لیے سارے ولی خاک اور مٹی, اور علی ابو تراب یعنی ولیوں کے باپ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. 14ویں صدی کا ایک ولی کہتا ہے ہم خاک ہیں, ہم خاک ہیں, اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. اور پھر کہتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. نعرے حیدری. جاؤ, ابو تراب کا معنی یہ ہے, ابو تراب یعنی ولیوں کا باپ. اور قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں ہر ولی بنتا ہے علی کے فیضان سے, ہر ولی بنتا ہے. وقت ہوتا تو پھر ابو تراب بیان کرتا, ٹائم نہیں, مجھے اپنے عنوان پہ چلنا ہے. یہ ہے ابو تراب ولی. اب لوگ کہتے ہیں ابو تراب کون سی فضیلت ہے؟ میں نے کہا تیری نسلوں میں کوئی ولی نہیں ہوا. علی وہ ہے جو بڑے بڑے ولیوں کا باپ ہے. ساری دنیا کہتی غوث اعظم, میں نے کہا اس کے بھی باپ ہیں. غریب نواز, میں نے کہا اس کے بھی باپ ہیں. کس کا نام لوگے؟ میں نے کہا اس کے بھی باپ ہیں. ہاں, بڑا ناز ہے تمہیں عباس پہ. میں بتاؤں تمہیں عباس پہ ناز ہے نا. میں بتاتا ہوں تمہیں عباس کون ہے. توجہ, جس دن سے یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے علیہ السلام لات مار مار کے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈالا, اس دن سے سوتیلا رشتہ مشکوک ہو گیا. عباس نے پیدا ہو کر اس سوتیلے رشتے کے شک کو ختم کر کے وفا کی آبرو بنا دیا. اگر کوئی کہے کہ سوتیلا بھائی یہودا کی طرح ہوتا ہے, میں نے کہا یہودا بھی گیا, یہودیت بھی گئی. میرے مذہب میں سوتیلا بھائی عباس کی طرح ہوتا ہے. میرے مذہب, جاؤ عباس کو ڈھونڈو. یوں کہا کرتے ہیں سنی داس مانے میرے مذہب میں. میرے مذہب میں سوتیلا بھائی عباس کی طرح ہوتا ہے. لوگوں نے کہا سوتیلی ماں ام یہودا کی طرح ہوتی ہے. میں نے کہا نا, میرے مذہب میں سوتیلی ماں ام البنین کی طرح ہوتی ہے. کیا ہے ام البنین؟ کیا ہے ام البنین؟ مذہب بدلا, رات گئی بات گئی. ابھی تو دور عباس کا ہے, ابھی تو دور اسلام کا ہے, ابھی تو دور علی کا ہے, ابھی تو دور جلی کا ہے, ابھی تو دور قطب کا ہے, ابھی تو دور ولی کا ہے, ابھی تو دور قلندر کا ہے, ابھی تو دور ابدال کا ہے, ابھی تو دور اغواس کا ہے. ہر دور میں اللہ اکبر یہ لوگ حکومت کرتے رہے ہیں, ان کے روحانی چشمے جاری رہے. ام البنین کیسی سوتیلی ماں ہے. سیدہ نے وصیت کی, چلیں خدا جدھر لے جائے ادھر ہی چلتے ہیں, آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. اور یہ محفل میں کوئی میں مہمان نہیں, میں میزبان ہوں, میرے گھر کی محفل ہے. میں ان سے کہتا ہوں ذرا ٹیسٹ چینج کرو, کسی اور کو بلاؤ. تو یہ کہتے ہیں نہیں تو نہیں آنا ہے. میں آ گیا, محفل ہے, اور پھر ان کی ہے جن کے ٹکڑے کھاتے ہیں. سیدوں پہ سب کا صدقہ حرام ہے. یہی کربلا والے ہیں جن کا صدقہ سید بھی کھا لیتے. کربلا والے وہ ہیں جن کا صدقہ سیدوں پہ بھی حلال ہے.
انہی کا صدقہ کھا کے پل رہے ہیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہو, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہو. سن لیجئے, اگر سننے بیٹھے تو سن لیجئے. میں کوشش کروں گا بالکل اپنے وقت پہ پرفیکٹ رہوں. توجہ کرنا. سیدہ نے کہا میرے بات نکاح کرو گے؟ مولا جان رہے تھے کہ سیدہ جاری جاتے جاتے کیا صدمہ دے. زندگی میں کبھی علی نے صدمہ نہیں دی. وصال کے کہا چھوڑو یہ بات نہیں, کہا کرو گے تو نا. کہاں کریں گے؟ کہا بہادر عورت سے کرنا. کہا یہ کون سی شرط ہے؟ کہا بہادر ہوگی تو اس کو بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے. 4 بار کہا بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے. نبی کی بیٹی تھی. 4 بار کہا بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے. 4 بار کہا سیدہ نے بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں گے, بہادر ماں ہوگی, بہادر بیٹے ہوں گے, کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے. 4 بار دعا دی سیدہ نے. اب سننا ذرا, حضرت عقیل نسب کے ماہر تھے, ماہر انساب تھے. حضرت عقیل مولا علی کے بھائی, نسب بہت جانتے تھے. حضرت عقیل نے کہا وہ خاندان, حزام کا خاندان بڑا مشہور ہے بہادری میں. مولا نے نکاح کیا. خدا کی شان, ان کا نام بھی فاطمہ. سنیں, ان کا نام بھی. شادی کے دوسرے دن مولا نے کہا فاطمہ. تو انہوں نے کہا مولا ایک گزارش, مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا. کا نام تو تمہارا فاطمہ ہے, پھر کیوں نہ پکارے؟ کہا فاطمہ کہو گے تو زینب کو اپنی گئی ہوئی ماں یاد آ جائے گی, حسن کو اپنی ماں یاد آئے گی, حسین کو اپنی ماں یاد, اس لیے مجھے فاطمہ. تو کہا پھر کیا کہوں؟ مولا جو چاہے کہیں. تو کہا ایک کام کرو, تمہارے لیے فاطمہ کی دعا ہے کہ تم بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے پیدا کرو گی. تو آج سے تمہاری کنیت ہو گئی ام البنین, بیٹوں کی ماں. کیا؟ ام البنین, بیٹوں کی ماں. جب بچہ پیدا ہوا, پہلا بچہ, سن لیں, بڑا ناز ہے نا تمہیں عباس پر, اب مجھ سے بھی سن لو, میرے غازی کی شان ہیں. لوگ کہتے ہیں بھیک دینے کے لیے ہاتھ چاہیے اور لینے کے لیے بھی ہاتھ چاہیے. ایسا سخی دیکھا جو بغیر ہاتھوں کے بھیک دیتا, بغیر ہاتھ. توجہ کریں سرخیز والوں, توجہ کریں. پہلا بچہ پیدا ہوا, جیسی ماں ویسا بچہ. کیسا بچہ؟ ہجرت کا 26واں سال ہے, عثمان غنی کا دور ہے, 4 شعبان ہے, اور مولا علی کے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا. 3 تو سیدہ سے تھے, چوتھا بیٹا پیدا ہوا. لیکن بیٹا جو پیدا ہوا اتنا خوبصورت, ہم شبیہ مولا علی. نبی کے گھر میں, علی کے گھر میں عباس کے سوا کوئی ہم شبیہ مولا علی نہیں ہوا, ہم شبیہ مولا علی. لیکن اتنا خوبصورت, لیکن جیسا صورت میں علی ہے ویسے ہی سیرت میں بھی علی. وہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اپنے ابا کی سنت پر آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے. ماں کی گود میں گئے, ام البنین کی گود میں آنکھیں بند. علی جیسے باپ کی گود میں گئے, آنکھیں بند. حسن جیسے بھائی کی گود میں آنکھیں بند. جب مولا حسین آئے, کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا سب پریشان ہیں, بھائی آیا ہے, خوبصورت ہے, آنکھیں بند ہے, نابینا تو نہیں. کہا لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں دو. جیسے ہی امام حسین کی گود میں پہنچے, آنکھیں کھول کے مسکرا دیا اور بتایا حسین میرا بابا تیرے نانا کو دیکھنے آیا تھا اور میں تیری صورت کو دیکھنے آیا. میرا بابا تیرے نانا کے لیے پیدا ہوا تھا اور عباس تیرے لیے پیدا ہوا. واہ 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 واہ. کیا بیان کروں میں, بہت ناز ہے نا. 12 سال کی عمر میں عباس نے جنگ کی. 12 سال کی عمر, 12 سال کی عمر میں. جو شہید ہوتا ہے اس کو غازی نہیں کہتے, جو غازی ہوتا ہے اس کو شہید نہیں کہتے. یہ اکیلا شہید ہے جسے غازی بھی کہتے. غازی کا لقب کیسے ملا؟ ایک جنگ میں مولا علی نے اپنے بیٹوں کو خیمے میں جمع کیا, سامنے 50-60 ہزار کا لشکر تھا. کچھ لوگوں نے لاکھ بھی لکھا ہے, میں 1000 کی تعداد کر رہا ہوں. توجہ کرنا, توجہ. احمد کھٹو کے قدموں میں بیٹھنے والوں توجہ ہے آپ کی. تھک گئے تو بات پوری ہوتی ہے, ویسے میرا گھنٹہ بھی پورا ہونے کے قریب ہے. توجہ فرمائیں. مولا نے خیمے میں اپنے بیٹوں کو جمع کیا. 60 ہزار کے لشکر سے تمہیں اکیلے لڑنے جانا ہے. کون جائے گا؟ علی کا بیٹا. امام حسن کھڑے ہوئے, مولا میں جاؤں گا. حسن تو نے میری بات نہیں سنا, سمجھا نہیں, سمجھا نہیں, سنا نہیں. حسن مولا نے کہا حضور سنا سمجھا. کہا کیا سمجھے؟ کہا آپ نے کہا نا علی کا کون بیٹا اکیلے لڑنے جائے گا. بابا میں جاؤں گا. کہا میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا, میں نے تو علی کا بیٹا. جب سے ابناءنا و ابناءکم آیا ہے, پیدا علی سے ہوئے, نبی کے بیٹے ہو.
علی کی عظمت کا اندازہ کرو، پیدا علی سے ہوتے ہیں، نبی کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، جس کی نسل نبی کے بیٹے کہلائے وہ اصل علی کی شان کا عالم کہلائے۔ کدھر علی کو تولنے چلے ہو؟ جس کی نسلیں بے مثال ہے وہ اصل کتنا بے مثال۔ توجہ فرمائیں، بات دور جاتی ہے تو عباس کھڑے ہوئے۔ کون کھڑا ہوا؟ عباس، 12 سال کے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مولا علی کا بچپنا ہے۔ کہا بابا میں جاؤں گا اکیلے لڑنے، تم جاؤ گے تو پھر میں تمہیں سجاتا ہوں۔ مولا علی نے اپنا امامہ باندھا، اپنی تلوار دی، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ سوار کیا، کہا جا، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ جب بھیج دیا نا تو خیال آیا میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگے، میں نظر نہ اتار سکا، تو پھر کہتے ہیں او میرے غازی ذرا لوٹ کر آ، تیری نظر تو اتار لوں۔ اس دن سے ساری دنیا نے عباس کو غازی کہنا شروع کیا۔ تو تمہیں عباس میں بہت ناز ہے، تو جب آپ کہتے ہیں عباس تو میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ یہ بات ہوتی ہے نا، یہ مولا علی ہیں۔ تو ابو تراب سارے ولیوں کا روحانی باپ، اور سیدوں کا تو جسمانی باپ بھی ہے۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، آپ نام برکت کے لیے رکھتے ہیں، اور حضور جس کا جو نام رکھ دے بولو بھائی وہ وہی ہو جاتا ہے۔ معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ نے قطرے کو دریا، بولنا پڑے گا، ایسے کربلا بیان نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، نہ تم آئے ہو جو ہے وہ نوکری پر، نہ میں آیا ہوں نوکری پر۔ ہم نوکر نہیں، ہم غلام ہے، غلام۔ تو تم نے بھی بولنا رج رج کے، میں نے بھی بولنا رج رج کے۔ بولو بھائی معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو عثمان کے بیٹے کو صدیق کہا، ہو گیا، اور صدیق اکبر ہوا۔ جو ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں مانتا ہم اس کو کچھ نہیں مانتے، جاؤ، کیونکہ نبی نے کہا نا صدیق، وہ صدیق ہیں۔ جیسے ہم ابو جہل کو لا ریب ابو جہل مانتے ہیں، ویسے ہم ابو بکر کو لا ریب صدیق اکبر مانتے ہیں۔ ہاں سن لو، اچھی طرح سن لو، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، جس کو جو کہا وہ ہو گیا۔ تو حضور جس کو جو کہتے ہیں، تو سیدہ کی بیٹی کا نام حضور نے رکھا زین اب۔ ہاں ترتیب یہ ہے اس کی، زین اب۔ زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو۔ ہاں تو جانتے تھے علی کو، سب جانتے ہیں، علی آلہ، علی بالا، علی ساقی حوض کوثر، علی جس کو چٹھی دے وہ جنت میں جائے، علی جس کو چٹھی دے وہ پل صراط سے گزرے، علی قاتل کفار، علی منافقوں کا قاتل، علی یہودیوں کا قاتل، علی نصارہ کا قاتل، علی منافقوں کا قاتل، علی دشمنان نبی کا قاتل۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، ہر ایک کو دیکھنے کے لیے چیک کرنا ہے حق کدھر۔ یاسین باپو کو ہم آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، چیک کریں گے حق ہے کہ نہیں ساتھ میں۔ ذیشان کو اگر فالو کرنا ہے تو چیک کریں گے حق ہے کہ نہیں ساتھ میں۔ علامہ کو چیک کرنا ہے سید محمد کو حق ہے کہ نہیں ساتھ میں۔ ہر ایک کو چیک کرنے کے لیے حق دیکھا جائے گا، وہ حق پہ ہے تو قبول، حق پہ نہیں ہے تو رد۔ صحابی کا بیٹا ہے، حق پر ہے کہ نہیں؟ اگر حق پہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو جوتے کی نوک پر۔ صحابی کا بیٹا حق پر، سب کو چیک حق دیکھ کے کیا جائے گا۔ یزید صحابی کا بیٹا، مانتے ہیں وہ صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، لیکن چیک کریں گے یزید حق پر ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں ہے، لات مارتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص جیسے جنتی صحابی کا بیٹا ہے، لیکن چیک کریں گے عمر بن سعد حق پر ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ کنان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، چیک کریں گے حق پر ہے کہ نہیں؟ سب کو فالو کرنے کے لیے حق چیک کیا جائے گا، لیکن علی کو چیک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سب کو چیک کرنے کے لیے حق کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے آقا نے کہا
علی وعلی مال حق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. تب ہم نے چیک کیا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت میں علی ہے کہ نہیں؟ علی کہہ رہے پیچھے اس امام کے. ہم نے کہا صدیق حق پر ہے. عمر نماز پڑھا رہے ہیں، عمر نماز پڑھا رہے ہیں. ہم نے چیک کیا علی ہے کہ نہیں؟ کہا علی ہے، موجود ہے. عثمان نماز پڑھا رہے، علی ہے کہ نہیں؟ ہے، موجود ہے. اب تم بہت مولائی بنتے ہو، ہم نے تو معیار علی کو قرار دیا. جس کے ساتھ علی کو دیکھا ہم نے حق پہ مان لیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ علی پہ شک ہے کیا؟ علی پہ شک ہے کیا؟ اب بتا تو زیادہ علی کو مانتا ہے یا میں زیادہ علی کو؟ علی کے نام پہ سیاست نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ علی کے غلام اب بھی موجود ہیں. ہم تو ڈائریکٹ بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس نسل میں پیدا ہوئے خدا کا شکر ہے، لیکن ہم بیٹے ہو کر بھی کہتے ہیں ہم علی کے غلام. صرف غلام نہیں ہے، بس صدق کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد. ہم بڑی بات نہیں تو لوگ کہتے ہم علی کو مانتے ہیں. میں نے کہا سیاست نہ کر ملا، ہم جانتے ہیں بڑے بھولے بھالے، بڑے سیدھے سادے نصیر، ہم تمہیں خوب پہچانتے ہیں، خوب پہچانتے ہیں. یاد رکھنا اللہ اکبر، بات دور نہیں. تو علی ایسا، علی ایسا کیا بیان کروں؟ ابھی اسی پہ آؤں تو ٹائم جائے. نجف کی طرف دل کھنچتا ہے. سلمان نے پڑھا نا مولانا حسن بریلوی کا کلام، سوئے نجف جا، بیر خزف جا، تیگ بکف جا، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. تو علی پہلے سے سجا ہوا ہے. جملے پہ غور کرنا، اگر سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دینا. جاؤ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ علی کے قلندروں کے پاس راز موجود ہے. توجہ، علی پہلے سے سجا ہوا ہے، علی پہلے سے سجا ہوا ہے، علی پہلے سے سجا ہوا ہے. ذوالفقار دے کے نبی نے سجایا، اپنی بیٹی دے کے نبی نے سجایا، اپنا بھائی کہہ کے نبی نے سجایا، انت منی وانا امین کا کہہ کے نبی نے سجایا، ساقی حوض کوثر کا ٹائٹل دے کے نبی نے سجایا. کہا میرے ہاتھ میں جب پرچم دیا جائے گا میں علی کو پکڑا دوں گا، نبی نے سجایا. اتنا سجایا نبی نے کہ اب علی کو کوئی سجاوٹ کی ضرورت نہیں. ایسے سجے ہوئے کو جو سجا دے، ایسے سجے ہوئے کو جو سجا دے اس کو زینب کہتے ہیں. جاؤ گھر جا کے سوچنا، جاؤ گھر جا کے سوچنا کہ علی کے ملنگ نے کیا کہہ دیا. اور ثبوت کے طور پہ زینب باپ کی زینت، ارے جس کا باپ علی ہو اس علی کی زینت میں اضافہ کرنے کو زینب بنت فاطمہ واہ 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 واہ. کیا سمجھتے ہو؟ بات دور نکل گئی بہت، وہیں آتے. اس زینب کی چادر چھینی. بات یہاں اتنی بڑی بات اس لیے پڑی. اب وہ زینب کون؟ وہ زینب کو جس کی امی کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، وہ زینب ثانیہ زہرا. ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ. عقیلہ بنو ہاشم ایک کتاب ہے، عربی زبان میں بیروت سے چھپی ہے، علی عقیلہ بنو ہاشم. اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدہ زینب پوری زندگی دن میں کبھی نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہیں گئی. بس اتنا سمجھو. میں بہت دور سے ظلم بیان کر رہا ہوں یزید کا، سن لینا، اگر سن سکتے ہو محسوس کر لینا. آج کل کی بیٹیاں جو بائک چلا رہی ہے ان کے لیے دوپٹے کوئی حیثیت نہیں، ان کے لیے دوپٹوں کا چھینا جانا بھی کوئی حیثیت نہیں. جو اجنبیوں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ جائے ان کے لیے دوپٹوں کی کوئی اہمیت نہیں. دوپٹے چھینے کس کے گئے وہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں. اور سرخیز والوں اگر سمجھ گئے تو میرا آنا کامیاب ہو گیا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل
اہل بیت سیدہ زینب دن کے وقت میں کبھی نانا کو سلام کرنے نہیں گئی بلکہ رات کو جاتی تھی، رات میں بھی عشاء کے بعد نہیں گئی، رات میں بھی فجر تڑکے نہیں گئی بلکہ آدھی رات گزرتی۔ اب توجہ کرنا، آدھی رات گزرتی۔ زینب کون زینب ہے تم کیا سمجھو؟ اگر خدا وقت میں برکت دے تو پوری سیدہ زینب پڑھوں، سیدہ زینب کا بچپنا پڑھوں، سیدہ زینب کی شادی پڑھوں، سیدہ زینب کا خطبہ پڑھوں تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ زینب۔ لیکن ایک واقعے سے پڑھے لکھے لوگ اندازہ کر لیں گے، سیدہ زینب آدھی رات کے بعد جب نانا کو سلام کرنے جاتی ہے تو کس شان سے جاتی ہے؟ آگے حیدر کرار ہے اور پیچھے عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، دائیں امام حسن ہے، بائیں امام حسین ہے۔ اس پروٹوکول کے ساتھ سیدہ زینب سلام کرنے نانا کو جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے زینب۔ زینب کو سمجھا کیا ہے؟ واللہ میرا کلیجہ اب پھٹتا ہے، واللہ میں کوئی بات منافقت والی نہیں کر رہا، اگر مجھے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میرے کلیجے کی بات میں تمہارے سامنے رکھتا۔ پھر سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، توجہ سے ماں بہنیں سن لیجئے۔ آگے حیدر کرار، پیچھے عبداللہ ابن جعفر طیار، دائیں حسن بائیں حسین۔ مولا اس چاروں کی جو ہے وہ پہرے میں سیدہ زینب کبریٰ اپنے نانا کو سلام کرنے جا رہی ہے۔ جیسے ہی مولا نے مسجد میں قدم رکھا، مسجد میں قدم رکھنے کے بعد مسجد کے خادم کو کہا خبردار چراغ بجھاؤ، اب بھی بجھاؤ۔ جب مسجد کے خادم نے کہا مولا جو بھی مسجد میں آتا ہے اسے اجالا چاہیے، آپ مسجد کا چراغ بند کروا رہے؟ کہا میں اکیلا نہیں آیا، میری بیٹی زینب کو ساتھ لے کر، اپنی زینت کو ساتھ لے کر آیا۔ آدھی رات کے بعد کوئی مسجد میں آتا نہیں لیکن بیٹی ساتھ میں لایا ہوں، آنے کی کسی پہ پابندی تو ہے نہیں۔ اگر کوئی اجنبی آدھی رات کے بعد اس مسجد میں قدم رکھے گا تو اس چراغ کی روشنی میں جو زینب کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے اس زینب کے سائے پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے چراغ بجھا دو تاکہ سایہ زینب پر کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اس زینب کی چادر کربلا میں چھینی گئی تھی۔ یہ ظلم ہے کربلا میں، کربلا میں ظلم یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہے مولا علی کی تربیت، جو رسول اللہ اپنی بیٹی کے قدم کے نشان کو مٹا رہے ہیں تاکہ ان کے نشان قدم کو اجنبی نہ دیکھ سکے، اور سیدنا مولا علی بیٹی کا سایہ بچا رہے ہیں کہ کسی اور یہ ظلم ہے کربلا۔ پھر ننھے سے 6 مہینے کے بچے کو تیر مار کے ذبح کیا گیا۔ آپ جانتے 18 سال کا کڑیل جوان ذبح کیا گیا۔ اسی طریقے سے سیدہ سکینہ کی بالیاں چھینی گئی۔ سیدہ سکینہ کہتی ہیں، سکینہ شہزادی کہتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مسلمان یتیموں پہ بہت رحم کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں، تو میں نے کہا میں یتیم ہوں، اور پھر کہہ دوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کیا جائے گا۔ جب میں نے ظالم سے کہا میں یتیم ہوں اور وہ بھی حسین کی یتیم ہوں تو مزید میرے چہروں پہ تماچے مارے، حسین کی یتیم ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد خیمے جلا دیے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زینب کے بارے میں حمید بن مسلم کہتا ہے ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جو آگ پہ آتی تھی جاتی تھی، آتی تھی جاتی تھی۔ میں نے کہا بی بی تجھے اپنی جان سے پیار نہیں، تو آگ پہ چلتی کیسے ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا میرا بھتیجا اندر ہے، حسینی سیدوں میں ایک ہی بچہ ہے، اگر یہ بھی جل جائے گا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اپنے کاندھے پر زین العابدین سید سجاد کو ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ اس کو باہر لے کر کے آئی۔ میرا عقیدہ کہتا ہے، میری عقیدتیں کہتی ہے ایک زین العابدین کندھے پہ نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر امام حسین کے بعد کی ساری امامت زینب کے کندھوں پر ہے، سیدوں کی سیادت زینب کے قدموں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زینب کو ہم کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کریں؟ اے شام کی ملکہ، اے ملکہ شام، اے اونو محمد کی امی، اے سرکار عبداللہ کی ملکہ، اللہ اکبر، اے علی مرتضیٰ کی زینت، میں تمہیں کس طرح سے عقیدت کا سلام پیش کروں؟ بس اتنا کہہ دوں نبی کے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی نہیں اور علی کے گھر میں زینب جیسی بیٹی نہیں، تو بے مثال ہے۔ اتنا ظلم کیا گیا، اسی پہ بس نہیں، امام علی مقام کے ساتھ 71 لوگ نبی کے جو ہے وہ آوان و انصار کو شہید کیا، جس میں سے 8 صحابہ ہیں، 19 نبی کے شہزادے ہیں،
ان کو شہید کیا، صرف شہید نہیں کیا بلکہ 10 گھوڑے ایک ایک لاش پر متعین کیے، اور جب امام علی مقام کے جسم پر 10 عربی گھوڑے حسین کو کچلنے لگے، اللہ اکبر، تو وہ جسم نازنین جو رسول اللہ کے وجود ناز پر حالت سجدہ میں بیٹھ جاتا تھا تو نبی اس کے لیے سجدہ طویل کر دیتے تھے۔ حالت نماز میں رسول اللہ کا خیال کرتے ہوئے صحابہ کرام جب امام حسین کو نبی کی پشت سے اتارنا چاہتے تھے تو نبی حالت نماز میں روک دیتے تھے، میرے حسین کو نہ اتارو۔ ان کے وجود پر 10 گھوڑے دوڑائے، مولا حسین کا پورا وجود چکنا چور ہو گیا، ہڈی چکنا چور ہو گئی۔ شہزادہ علی اکبر جو شہادت کا دولہا بنا تھا، ہم شبیہ پیغمبر، ان کے وجود پر گھوڑے دوڑائے۔ شہزادہ علی اصغر جو 6 مہینے کا ننھا معصوم ہے، معصوم شرعی نہیں بلکہ لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، ان کے وجود کو گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا گیا۔ 19 سال کے علی اکبر کو گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا گیا۔ اسی پر بس نہیں، سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ اٹھایا، نیزوں پہ صرف نہیں اٹھایا، جب 11 محرم آئی تو ظالموں نے نبی کی شہزادیوں کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دی۔ کئی دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ زین العابدین ان کے گلے میں ٹوک ڈالا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا۔ یہ ظلم ہے، ظلم سننے، عنوان طویل ہے لیکن مختصر میں کہہ رہا ہوں۔ ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں بیڑیاں۔ آج لوگ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو میرا کلیجہ کانپتا ہے۔ ایک سید نے بیڑیاں پہن کر سارے سیدوں کے ہاتھوں کو قیمتی بنا دیا۔ امام زین العابدین گلے میں توک ڈال کر، ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنا کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کئی دن کے اس بیمار کو اونٹوں کی نکیل تھما دی گئی، تم کو پکڑ کے چلنا ہے۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دھڑ سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی زمین پر آتے ہیں تماچے مارے جاتے ہیں، چابک مارے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ بالآخر شہزادہ زین العابدین چلنے کے قابل نہ رہے تو پھپھی سیدہ زینب کے ساتھ، سیدہ سکینہ کے ساتھ امام زین العابدین کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ بچوں کے ساتھ بڑوں کو اس لیے باندھا گیا تاکہ بچے چھوٹے ہیں، ننھے ہیں، بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو تکلیف ہوگی، اور بچوں کا خیال رکھے گا تو انہیں جھک کے بیٹھنا ہوگا۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے کی طرف بڑھنے لگا، سیدہ زینب نے بھائی کے کٹے پٹے لاشے کو دیکھا تو دیکھ کر کے کسی سے کچھ نہیں کہا، مدینے کی طرف رک کے کہا یا محمدہ وا محمدہ، یا محمدہ وا محمدہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جس حسین کو چومتے تھے، سینے لگاتے تھے، چوستے تھے، سونگتے تھے، جس کے لیے سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، آج وہ آپ کا حسین بے گور و کفن اس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، آج اس کا لاشا پڑا۔ حضور آپ پر درود و سلام ہو یا رسول اللہ، آپ کے حسین کی خبر لیجیے۔ جب مولا حسین کے لیے سیدہ زینب نے یہ باتیں کی، اپنے بیگانے سب رو پڑے اور وہ قافلہ کوفہ کی طرف گیا۔ جب کوفہ جانے لگا، اللہ اکبر، ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی تم لوگ کون ہو؟ میں نہیں پہچانتی، لیکن میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں۔ میں نے سنا تھا کوئی قافلہ آئے گا، اسے کھانا کھلائیں گے تو سیدہ راضی ہو جائے گی، یہ کھانا میری طرف سے قبول کرو۔ اس بوڑھی عورت نے کھانا دے کر کہا بی بی آپ لوگ مسافر ہو، قیدی ہو، مظلوم ہو، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب میں سیدہ کی کنیز تھی تو سیدہ کی گود میں سیدہ کے ہم شبی ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ بس مرنے سے پہلے ایک بار اس کی زیارت ہو جائے،
سیدہ رو پڑی. کسی نے کہا جس زینب کو دیکھنے کی تمنا کر رہی ہو یہی تو وہ زینب ہے. اس نے چیخ ماری اور ہمیشہ کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی. وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی. میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دوسرا دیکھنے والا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا, لیکن یہ زینب کی ہمت تو دیکھیں. ان پر ہونے والے ظلم کو دوسرے لوگ دیکھ کے مر گئے. اور سیدہ زینب کس حوصلے کی خاتون کا نام, امام زین العابدین کس حوصلے کے مرد کا نام ہے, شہربانوں کس حوصلے والی خاتون. یہ نبی کا گھرانہ ہے. یہ سب ظلم ہوا. اب سننا دو چار لفظوں میں, پھر بات اینڈ کو دوسرے حصے کی طرف جاری. پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سرکار زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا ہمیں ملک شام چلنا ہے, ہمیں ملک شام چلنا ہے. سیدہ زینب نے کہا چلیے. شام گئی تھی نا, دوبارہ کئی برسوں بعد شوہر کے ساتھ گئی تو وہ بازار میں پھرانے کا منظر یاد آیا تو برداشت نہ کر سکی اور وہیں انتقال کر گئی. وہیں ان کا مزار بنا. میں 8 دن میں نے اعتکاف کیا ہے سیدہ زینب کے مزار پہ. پوری رات وہیں بیٹھا رہتا تھا اور ایک بات کہتا تھا, بس ملکہ مجھے دیکھ لیں, بس اس کے سوا میں نے کچھ نہیں مانگا. کہ ملکہ ایک بار مجھے دیکھ لیں. آپ کا غلام آیا, غلام زادہ, غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. بہرحال بڑی برکتیں ہیں وہاں کی, اللہ امن و امان پیدا کرے. تو ایک بار ضرور جائیے. اس پورے علاقے کو زینبیہ کہتے ہیں اور دیکھنا کربلا کی یاد آئے گی. بہرحال ایک دن کسی نے پوچھا, سیدہ زینب سے پوچھا, بی بی کوفہ اور شام میں تمہیں بازار کے کس دروازے سے داخل کیا گیا تھا؟ تو بی بی کہنے لگی رو کر, ایک دروازے سے داخل نہیں کیا تھا, جتنے دروازے تھے سب سے گھما کے لاتی, ہر دروازے سے گھما. اور یہ نہیں کہا کہ آل نبی آ رہے ہیں, یہ کہتے تھے کہ جو بازار میں اور جنگلوں میں لوگوں کے مال لوٹتے تھے وہ ڈاکوؤں کی اولاد آ رہے. یہ گالیاں دیتے, یہ ظلم کیا. کوفے میں قید میں رکھا, امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری. واقعات نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں, ایسی بھی اشارے دے رہا ہوں. دمشق لے گئے, دمشق جسے دمشق بھی کہتے ہیں. باجے بجائے, شہر سجایا, گلی کوچوں میں گھمایا. اور اس کے بعد جب امام کا کٹا ہوا سر آیا تو کہا میں نے آل محمد سے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا. اس کے بعد دمشق کے قید خانے میں رکھا. اس قید خانے کی صرف ایک بات سن لیں, قید خانے میں جب رکھا ننھی سی شہزادی 7 سال کی سکینہ اپنی پھپھی سے شام کے وقت کہتی ہے, پھپھی اماں شام کو پرندے بھی اپنے گھر جاتے ہیں, ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھپھی اماں ہمیں کھانا بھی نہیں ملتا, پھپھی اماں دعا کر دو کہ سکینہ مر جائے تاکہ اس مصیبت سے نجات مل جائے. یہ بات سیدہ زینب سنتی ہے تو کہتی ہے بیٹا صبر کرو, ہم نبی کی اولاد ہیں, ہمیں صبر کر. صبر کی تلقین ایک دن ایک مرد نے سنا. سننے کے بعد اپنی بیوی سے کہا دیکھو ہم نے قید خانے سے ایک بچی اور ایک بڑی آواز کو سنا. بچی کہہ رہی ہے بھوک اتنی لگی ہے کہ دعا کر دے کہ میں مر جاؤں تاکہ بھوک سے نجات ہو جائے. تم ہر جمعہ کو نیاز حسین کرتی ہو نا, اس جمعہ کی نیاز حسین ہمیں قید خانے میں لے جانا ہے. قید خانے میں ہم لے جائیں گے نیاز حسین اور اس قیدی کو کھلائیں گے جو چھوٹی سی بچی کی میں نے آواز سنی. ہم قید خانے میں نیاز کیسے لے جائیں گے؟ تو کہا جیل کا داروغہ میرا دوست ہے, میں اس کو پھسلا کر کچھ رشوت دے کر کے ہم اندر جائیں گے. نیاز حسین بنی. بننے کے بعد وہ خاتون لے کر کے چلی اور چلنے کے بعد قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ 7 سال کی بچی اپنی پھپھی کی گود میں سر رکھ کے رو رہی. پھر کہتی پھپھی اماں یہ ہمیں صدمے دیتے ہیں, کھانا بھی نہیں دیتے, پھپھی اماں دعا کرو کہ ہم مر جائیں تاکہ اس بھوک سے ہمیں نجات مل جائے. اس عورت کا کلیجہ منہ کو آیا. اس نے کہا شہزادی تم کون ہو میں نہیں جانتی, لیکن تیری شکل بتاتی ہے کہ تو شہزادی ہے, تیرا چہرے کا نور بتاتا ہے کہ تو شہزادی ہے. شہزادی میں کھانا لائی. سرکار زینب نے کہا ہم فقیر لوگ نہیں, ہم بھکاری لوگ نہیں, ہمیں صدقہ نہ کھلانا,
کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نیاز ہے۔ کس کی نیاز ہے؟ میرے بادشاہ حسین کی نیاز۔ سرکار زینب نے سنا، ساری بیویوں کے کلیجے پہ نشتر چلا، سب رو پڑے۔ کہا تم میرے بادشاہ حسین کا نام سن کے کیوں رو رہی ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ حسین سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو سیدہ زینب نے کہا تیرا کیا رشتہ ہے بی بی؟ تو حسین سے کیوں اتنا پیار کرتی ہے؟ تو کہا وہ میرا محسن ہے، وہ میرا آقا ہے، میں ہر جمعہ کو اس کی نیاز کرتی ہوں، نیاز کھاؤ، دعا کرو میرا حسین سلامت، اللہ اس کی عمر بڑھائے۔ کہا کیوں؟ کہا بڑا احسان ہے ان کا مجھ پہ۔ کیا احسان ہے؟ کہا میرے ابا صحابی رسول تھے، ان کا وصال ہو گیا، ہم مدینے میں پیدا ہوئے، ہم مدینے میں پلے بڑھے، لیکن بعد میں ملک شام آ گئے۔ کہا کیا احسان ہے وہ تو بتا۔ کہا میں بچی تھی، بیمار ہوئی تو طبیبوں نے، حکیموں نے مجھے جواب دے دیا، حکیموں نے کہا یہ بچی مر جائے گی، اس کو ایسی بیماری لگی ہے، یہ چند لمحوں کی سانس لے گی، مر جائے گی۔ میرے ابا نے مجھے اٹھا کے نبی کے قدموں میں لے آ کے ڈال دیا۔ جانے مسیحا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ حضور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کیا ہوا؟ کہا حکیم کہتے ہیں تیری بیٹی مر جائے گی، اکلوتی بیٹی ہے سرکار، کرم کریں۔ اتنی بات ہو رہی تھی کہ چاند جیسا شہزادہ جس کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی، وہ نکلا اور چھلانگ لگا کر نبی کی گود میں بیٹھ گیا۔ وہ کون تھا؟ وہی حسین بادشاہ تھا میرا۔ بس باتیں میرے بابا کی اور رسول اللہ کی ہو رہی تھی۔ اس شہزادے نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہ اسے عمر دے۔ اس کا ہاتھ لگنا تھا کہ خدا نے مجھے شفا دیا، میں حیات ہو گئی، میں بڑی ہو گئی۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹی تو حسین کی دعا کی برکت ہے، اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہنا حسین کی طرف سے نیاز کرتے رہنا اور حسین کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے رہنا، بس یہی میرا رشتہ ہے حسین بادشاہ سے۔ کھاؤ میرے بادشاہ کے لیے دعا کرو، اللہ میرے حسین کی عمر کو لمبا کر دے۔ اتنا سننا تھا بیویوں نے کہا جس حسین کی لمبی عمر کی تم دعا کر رہی، وہ تو کب کا شہید ہو، یہ بچی اس کی بچی، یہ یتیم اس کی بیٹی ہے۔ وہ خاتون خوب رو، ایک چیخ ماری، اس کا بھی انتقال، شہیدوں کا اضافہ، یہ ظلم ہوا، اسی پہ بس نہیں کیا، اور کیا کہیں۔ 10,000 یا 12,000 کا لشکر دے کر یزید نے مدینہ منورہ میں چڑھائی کی۔ وہ مدینہ منورہ جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں، جہاں فرشتے پر سمیٹ کر آتے ہیں، جہاں جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں، 12,000 کا لشکر بھیجا، 3 دن تک مدینہ منورہ کی عورتوں سے زنا کروایا۔ اٹھاؤ تاریخ، یہ ہے یزید۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے گالیاں دی، کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ریاض الجنہ جہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اس مسجد نبوی کی ریاض الجنہ میں گھوڑوں سے پیشاب کروایا، پاخانے کروائے، یہ ظلم کیا، کعبے کا غلاف چلوایا، یہ اس کا ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ظلم کرتا ہے ہم اس پہ پلٹ دیتے ہیں۔ جب یزید نے یہ ظلم کیا، آل رسول نے بدلہ نہیں لیا۔ کیوں؟ اگر آل رسول بدلہ لیتے تو دنیا کہتی انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدلہ لیا۔ تو آل رسول کا اخلاق کیسے مشہور ہوتا، ان کا صبر کیسے مشہور ہوتا، ان کے خون کی برکتوں کی خوشبو لوگ کیسے سونگتے۔ تو قدرت نے کہا زین العابدین تو گھر بیٹھنا، باقر تو گھر بیٹھنا، بدلہ ہم لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم کریموں کی اولاد ہو، میں نے تمہیں کریموں کی اولاد میں پیدا کیا، لیکن میں منتقم بھی تو ہوں۔ اور پھر اللہ نے بدلہ لیا۔ اب سنو ظلم کا بدلہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک بات، اب پوری داستان نہیں پڑھتا، صرف ایک بات یزیدیوں کا انجام پڑھتا آج، اس کو پھر کسی موقع کے لیے چھوڑتا ہوں، صرف یزید کا انجام سن لو۔ جب قدرت نے بدلہ لینا چاہا تو یزیدیوں سے بدلہ کس کو کھڑا کیا پتہ ہے؟ مختار ثقفی کو جیل سے نکلوایا اس کو، اور پوری لمبی داستان ہے، اپنے بزرگوں سے سننا، علماء سے سننا، لیکن میں ایک بات، یزید کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ یزید تقریباً 8 یا 9 بیٹے چھوڑ کے مرا، ایک بیٹا بھی زندہ نہ رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی خود کی بیویاں بھی اس کی موت کے بعد بیوگی میں اس کے ساتھ نہ رہی، دوسروں سے نکاح کر
خود اس کی بیوی جو بہت خوبصورت تھی ام خالد، اس نے مروان کے ساتھ نکاح کی. یعنی یزید کی بیویاں بھی یزید کی نہ رہی، انہوں نے بھی یزید سے بھی بغاوت کر لی اس کی موت کے بعد. نمبر ایک. نمبر دو، یزید کا جو 8-9 بیٹوں میں ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ اصغر. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ علامہ ارشد القادری سے پڑھا. حوالہ یاد رکھنا. اور ارشد القادری میرے لیے حوالہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میری جماعت کا وہ ایسا عظیم عالم اور بزرگ ہے، بغیر حوالے کے انہوں نے ہوائی فائرنگ نہیں کی. غور سے سننا، غور سے سننا. حسینیت کسے کہتے ہیں اور یزیدیت کسے کہتے ہیں؟ معاویہ اصغر یزید کا بیٹا. یزید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میں تجھے اپنا جانشین بناؤں. تو معاویہ اصغر نے کہا جس تخت پر آل رسول کے خون کے چھینٹے ہیں اس تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا اور میں تیری حکومت پر تھوکتا ہوں. علامہ ارشد القادری نے لکھا اور اس نے یزید کے سامنے کہا یا حسین. یزید کے گھر میں یا حسین کا نعرہ قدرت لگواتی ہے. یہ ہے امام حسین. حسینیت یہ ہے حسین کی اولاد نے یا یزید نہیں کہا، لیکن یزید کی اولاد سے خدا نے یا حسین کہا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھتے کیا ہو؟ دنیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. یزید کو صدمہ ہوا کہ میرا بیٹا میرا نہیں، اور اس کے بیٹے کا خطبہ پڑھ دوں تو اچھوں کے ہوش ٹھکانے. سمجھ لو پھر کسی موقع کے لیے ادھار چھوڑ جا رہا ہوں، اور ویسے اس کا خطبہ سننے کا تمہارے اندر حوصلہ بھی نہیں، اس کے لیے حوصلہ چاہیے. بس اتنی بات. بہرحال پھر یزید مرا کیسے؟ 2 روایتیں، ایک پڑھتا ہوں ایک باقی رکھتا ہوں. یزید تھا عیاش، بہت بڑا عیاش تھا. اس کے ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ افیئر تھا. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ عقد الفرید، ایک کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ نیٹ پر موجود ہے، جاؤ سرچ کرنا. بہت نیٹ کرتے ہو تو نیٹ پہ ہی بول رہا ہوں. ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ، بعض لوگوں نے کہا یہودی لڑکی، جو بھی تھی عیسائی یہودی تھی لیکن اہل کتاب تھی. اس لڑکی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلقات کا معاملہ. ویسے اتنا پاپی تھا بھائی، سوتیلی بہنوں کو تک وہ پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے، اور سوتیلی بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، پھپھیوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، خالاؤں کے ساتھ نکاح. کیا لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بھی کون سی سازش ہے؟ پہلے لوگ اگر کھڑے ہوتے تو سمجھتا چلو بھائی یزید کی حکومت ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے مجبوری. اب کیا مجبوری ہے؟ اب کیا مجبوری ہے؟ بہت غوث پاک کہتے ہیں، غوث پاک کے امام نے تو یزید کو کافر کہا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا. کافر کہیں گے تو ہم منع نہیں کریں، ہمارے امام کہتے ہیں. ہاں ہم نہیں کہیں گے، امام کہتے ہیں. کیوں؟ ماحول ایسا تھا. اور بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ امام اعظم نے اس کو جو کافر نہیں کہا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو کافر کہتے، توجہ، تو لوگ سمجھتے یزید فرعون جیسا ہے. یعنی ایک محدود تصور ہو جاتا. اگر اس کو کافر کہتے تو لوگ سمجھتے ہیں نمرود بھی کافر ہے، نمرود جیسا. اور آج کے دور میں اگر شفیع کاڑوی ہوتے تو شاید وہ یہ کہتے کہ اگر یزید کو امام اعظم کافر کہہ دیتے تو لوگ سمجھتے ہیں نتن یاہو جیسا، ہٹلر جیسا. یہ وہ کہتے، لیکن تو ایسا کہتے تو محدود ہو جاتے. کیونکہ نتن یاہو کافر ہے مگر وہ قاتل ہے. کس کا؟ لوگوں کا. اور یزید قاتل ہے نبی کے گھر والوں. وہ مسجد کا قاتل، یہ کعبے کا قاتل. وہ مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو چونکہ یہ علامہ شفیع کاڑوی کہہ رہے ہیں، میں صرف ان کی بات نقل کر رہا ہوں، میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کر رہا ہوں. تو یزید کا کفر ہلکا نہ ہو جائے، اس لیے امام اعظم نے کہا کہ اگر کافر کہوں تو اور کافروں کی طرح لوگ اس کو سمجھ کر چھوٹا موٹا گنڈا نہ سمجھے. اس لیے کہا شیطان بھی تو کافر ہے مگر کوئی اس کو کافر کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ شیطان ایک اصطلاح ہے، جہاں ساری گندگی جمع ہوتی ہے اس کو شیطان کہتے
جاتے ہیں اور جہاں ساری گنڈا گردی جمع ہو اور شیطان بھی جس سے شرمائے اسے یزید کہتے ہیں. حکمت ہے بزرگوں کی. علامہ قاڑوی نے کہا میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کر میں نے نقل کر دیا. اب سمجھے بات کو. ہاں کیا کہہ رہا تھا کہ یزید جو تھا, علامہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا اس کی اپنی سوتیلی ماں کو تک اس نے پاپ کی نظر سے دیکھا. ہاں اما عائشہ صدیقہ کو گالی دی, اس نے جو گالی دی وہ تو میں بیان نہیں کرتا, اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا. اور اما عائشہ کو گالی وہ دیتا ہے نا جو خود گالی کے قابل ہوتا ہے, کیونکہ عائشہ وہ ہے جس کا خطبہ اللہ کا قرآن پڑھے, تو اللہ تو کا قرآن تو خطبہ پڑھے اور گالی خور عائشہ کو گالی دے. سیدہ عائشہ وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, تو لوگ عائشہ کو گالی دے کر بتاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے. اگر آج کی تاریخ میں بھی کوئی سیدہ عائشہ کو گالی دے رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یزیدیت سے کوئی نہ کوئی تیرا نسب ملتا ضرور ہے. ہاں ورنہ میری ماں ام المومنین, مومنوں کی ماں, جس کی شان یہ ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر تو بات کروں گا کسی دن, ان کی عظمت پر مکمل کوئی تقریر کروں گا, کیونکہ آج کل وہ لڑکیاں جو خود بک رہی ہیں, جن کی مائیں بکی ہوئی ہے, وہ عائشہ صدیقہ کے کردار پہ بات کرے گی, ان کی عمر پہ بات کرے گی, ان کے نکاح پہ بات کرے گی. عائشہ وراء الورا کا نام ہے, عائشہ وراء الورا کا نام ہے, صدیقہ بنت صدیق ہے, اور وہ ہیں جو خدا کے محبوب کی محبوب ہیں. آقا فرماتے ہیں جیسے کھانوں کو سرید کو کھانوں پہ فضیلت ہے, ویسے عائشہ کو عورتوں پہ ایک جملہ سن لے حدیث کا. ساری دنیا سے کہا میری اہل بیت سے محبت کرو, توجہ توجہ توجہ, اما عائشہ کی منقبت پڑھا ہوں. ساری دنیا سے کہا میری اہل بیت سے محبت کرو, اور سیدہ فاطمہ سے کہا میرے لیے عائشہ سے محبت کر لے. توجہ کریں, جس فاطمہ کی محبت سب سے طلب کی, اس فاطمہ سے کہا فاطمہ میرے لیے عائشہ سے محبت کر لے. یہ ہے عائشہ صدیقہ. کیا سمجھتے ہو عائشہ صدیقہ کو؟ اور جاؤ بڑے بڑے ولی اور قطب اور ابدال سیدہ عائشہ کو نہ سمجھ سکیں, یہ آج کل کی چھوکریاں جو زنا کی پیداوار ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جاؤ اپنا منہ دیکھو آئینے میں. سیدہ عائشہ کون ہے؟ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں. تو یزید کا افیئر تھا, اور جس لڑکی سے اس کا اقد الفرید میں نے حوالہ پر, جس لڑکی سے اس کا افیئر تھا اس کا بچپنے کا دوست تھا سرجون ابن منصور. چونکہ یزید اپنے ابا کے گھر نہیں پلا تھا, ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ پلا تھا کہیں اور. جہاں پلا تھا ابن کثیر نے لکھا, میں صرف نقل کر رہا ہوں. کس ماحول میں پلا؟ یہودیوں کے ماحول میں, نصرانیوں کے ماحول میں. اس کا بچپنے کا دوست ہے سرجون ابن منصور, جو عیسائی ہے یا یہودی ہے. اور کتوں سے کھیلنا, بندروں سے کھیلنا. یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں, اب ہماری عمر بھی اب اس قابل نہ رہی کہ کھل کے بات کریں, لیکن بس بچوں کو پتا چلے لڑکوں سے بدکاری اس کا محبوب مشکلہ. اور تو جو سوتیلی ماں کو جو پاپ کی نظر سے دیکھے, اس کا کردار میں کیا بیان کروں بھائی. کردار والے لوگ کبھی اہل بیت کو نہیں چھیڑتے. میں یزید کے جو والد بزرگوار ہیں میں ان کو تو کبھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. میرے نبی کے صحابے میں وہاں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ وضاحت کر کے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کا خود کا کردار, اور اگر اس کا اور کھولوں نہ تو پھر بات بہت لمبی ہوگی. جتنا بھائی جان نے ٹائم دیا تھا میں اس سے بہت آگے بڑھ گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اب سن لے ذرا تھوڑی دیر. تو وہ بدکار تھا لڑکوں کے ساتھ بھی, بندروں کا ناچ دیکھنا. جب سوتا تھا تو سرہانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے. سرجون جو تھا ابن منصور, اس کا بچپنے کا دوست, اس کا سیکریٹری. جب وہ بادشاہ بنا نا, کوئی خلیفہ ولیفہ تو وہ تھا نہیں نا, ہم اس کو خلیفہ مانتے بھی نہیں. کیا گا خلیفہ؟ خلیفہ صدیق اکبر ہے. خلف سے سلف کا کردار پتا چلتا ہے. صدیق نے بتایا میں ایسا ہوں تو مجھے تیار کرنے والے آمینہ کے لال کی شان کیا ہو.
ہیں؟ ارے جو خلیفہ تھا وہ اہل بیت کو آنکھ نہیں دکھاتا تھا، حسن بادشاہ کو اپنے کندھوں پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا. لوگ کہتے ہیں ابو بکر کیا کرے ہو؟ کہا میں تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. خلیفہ ایسا ہوتا. سبحان اللہ. تو یزید کا دوست تھا سرجون ابن، اور بھی اس کے بہت سارے دوست تھے، ابھی ان سب کو کھولوں گا تو بہت ٹائم جائے گا. اچھا میں یہ جلدی بیان نہیں کرتا، وجہ بتاؤں کیوں؟ میرے امام کی اتنی خوبیاں ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا وہ بیان کرتے کرتے اس کتے کی طرف آنے کا. ہاں لیکن بھائی جان نے مجھے آج کہا کہ تو بول اس کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یزید کا انجام اور یزیدیوں کا انجام کیا ہوا. میں اتنا لمبا گھوم پھر کے آیا کہ اب ٹائم نہیں رہا، لیکن بھائی جان کا یہ دیا ہوا عنوان اس کو پورا کر رہا ہوں. اس کے بہت دوست تھے، اس لڑکی کے ساتھ افیئر، اور اللہ کی شان، چونکہ یزید تھا بہت موٹا بھدا، اس کے جسم پہ اتنے بال تھے جیسے سور پہ بال ہوتے. میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں. ابن کثیر کو اٹھاؤ، ابن خلدون کو اٹھاؤ، ابن اسیر کو اٹھاؤ، تاریخ خلفاء امام سیوطی کو اٹھاؤ، یہ بڑی کتابوں کو اٹھاؤ تو دیکھو یزید کا حلیہ. وہ بہت موٹا تھا. موٹا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو رکوع و سجود نہ کر سکے، اس کا پیٹ ایسے لٹکا تھا موٹا، اور سور کی طرح پورے جسم پہ. عمر زیادہ بھی نہیں تھی اس کی، تقریباً 39 سال کی عمر میں تو مر بھی گیا، بہت لمبی عمر نہیں پایا. وجہ بتاؤں؟ اس کو بھی سن لیں. معذرت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے گا. اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو. اسی لیے آپ دیکھو اکثر اولیاء سب آپ کو لمبی عمر والے دکھے. غوث پاک 91 سال، غریب نواز 97 سال. دیکھ رہے ہیں؟ ہاں وجہ اہل بیت کی محبت عمر کو لمبی کرتی ہے. اب آپ کہیں گے ارے کچھ 40 سال میں بھی تو گئے امین القادری. نے کہا ہاں وہ بھی عمر لمبی ہے. کہا وہ کیسے؟ 40 سال میں مرنے والے کی عمر لمبی کیسے؟ میں نے کہا عمر اس کو کہتے ہیں آدمی چلا جائے پھر بھی لوگ خیر کے ساتھ اس کو یاد کرتے رہے. سبحان اللہ. یہ بھی تو عمر ہے، یہ بھی عمر ہے، یہ بھی عمر ہے کہ لوگ جانے کے بعد یاد کر. آج احمد رضا کے ڈنکے کیوں بج رہے ہیں؟ 66 سال میں وہ بادشاہ گیا سنیوں کا، لیکن آج بھی سنیوں کی محفل ختم نہیں ہوتی جب تک کہ لوگ احمد رضا کے مسلک کا نعرہ نہ لگائیں. یہ شان ہوتی ہے نا. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا؟ میری اہل بیت سے عمر لمبی ہوگی. میری اہل بیت سے محبت کرو، تمہارے گھر میں اتحاد ہوگا. حضور فرماتے ہیں اپنے قبیلوں میں اتحاد چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو. جب تم میری اہل بیت کی حق تلفی کرو گے اللہ تمہارے گھر میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہارے قبیلوں میں پھوٹ ڈال دے گا. اور دیکھ لو ڈنڈی نہ مارو، جو تمہارا بیٹا تمہارا غدار ہے وجہ تم اہل بیت کے غدار ہوئے، اللہ نے تمہارے بیٹے کو تمہارا غدار بنا دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حدیث سے اٹھا کے پڑھو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل تمہاری وفادار ہو اہل بیت سے محبت کر کے دیکھو. بیٹے تلوے نہ چومے تو غلامی لکھنے کے لیے تیار کر کے، لیکن کون سی؟ باہر کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کو چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تو ایسے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے. اہل بیت کو چاہنا ہے تو احمد رضا کی طرح چاہ کے دیکھو. کیا شان ہے پتہ ہے؟ سید نے پالکی کو کندھا دیا تو امام احمد رضا کہتے ہیں تم میں سید کون ہے؟ کہا سید کون ہے؟ سید کہتا ہے مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، نسب نہیں پوچھا جاتا. کہا تم ہی سید ہو؟ پتہ ہے معاف کر دو. کیسے معافی مانگی؟ مکاریاں نہیں، پے کرے خلوص و وفا کو احمد رضا کہتے ہیں. 14ویں صدی کے مجدد نے اپنا امامہ اس ان پڑھ مزدور سید کے قدموں پہ رکھا. تم تقوی میں تولتے ہو سیدوں کو، تم علم پہ تولتے ہو سیدوں کو، تم لفظوں کے تلفظوں پہ تولتے ہو سیدوں کو، تم داڑھی اور ٹوپیوں پہ تولتے ہو سیدوں کو. خون رسول نہ دیکھا؟ خون رسول. امام احمد رضا نے اس پالکی اٹھانے والے سید کے قدموں میں اپنا امامہ رکھا. کہا شہزادے کل تمہارے نانا پوچھیں گے کہ عزت میں نے اسی لیے دی تھی کہ میرے نواسوں کے کندھوں پہ تم سواری کرو گے، تو میں کیا جواب؟ آپ مجھے انہوں نے کہا حضرت معاف کیا معاف کیا. کہا نہیں ایسے تو معافی نہیں، امامہ رکھ کر بھی دل شاد نہیں ہوا، ایسے نہیں. کہا پھر کیسے؟ کہا جتنے قدم آپ مجھے لے کے چلے ہیں پالکی میں اٹھا کے، احمد رضا اب پالکی کو کندھا دے گا اور اتنے ہی قدم تم کو لے کے چلے گا. یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ اہل بیت کی محبت. بہرحال بات دور جاتی ہے. تو سرجون ابن منصور جو تھا اس لڑکی سے پیار کرتا تھا، اور وہ لڑکی بھی اس کو چاہتی تھی کیونکہ سرجون تھا
یزید کی طرح نہیں تھا، وہ ظاہری طور پہ دیکھنے دکھانے میں خوبصورت تھا، یہودی بچہ تھا، ملک شام کا تھا یا عیسائی تھا، اور یہ تھا موٹا بھدا، چل پھر بھی نہیں سکے، یہ پڑا رہتا تھا ایسی کھا پی کے. تو ہوا یہ کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، اس کے پاس بادشاہت نہیں تھی، تو یہ لڑکی کو مجبور کرتا تھا. سرجون نے ایک دن کہا اس کا قصہ ختم کر. کہا کرنا کیا؟ بولے یہ بولتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس لڑکی نے کہا یزید اگر میں تجھے چاہیے بدکاری کے لیے تو جنگل آنا پڑے گا. یزید عربی گھوڑا لے کے جنگل گیا، اور جنگل جانے کے بعد لڑکی دوسرا گھوڑا لائی، پہلے سے پلان تھا، لڑکی کی کمر میں خنجر تھا، سج دھج کے آئی تھی. لڑکی نے اپنا گھوڑا آگے دوڑایا، یزید نے اپنا گھوڑا پیچھے دوڑایا. چونکہ تھا موٹا بہت زیادہ، دوڑاتے دوڑاتے تھک گیا، تھکا تو پیاس لگی. پیاس لگنے کے بعد لڑکی کے گھوڑے کو اس نے کھینچا اور اس لڑکی کو اپنے گھوڑے پہ کھینچا. وہ لڑکی گھوڑے پہ بیٹھی، اور جب بیٹھی تو اس نے بیٹھ کر کے فائدہ اٹھایا. وہ بہت چالاک اور چست لڑکی تھی، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جنگل میں خوب دوڑایا دوڑایا دوڑایا. یہ کہتا تھا العطش العطش العطش، پیاس 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 کہتا تھا. اور جب وہ پیاس سے تڑپا تو ایک جگہ دھکا دے کر کے اس کو لڑکی نے گرایا، اور گرانے کے بعد اس کے سینے پہ پیر رکھا، اور پیر رکھ کے کہا مجھ سے شادی کرے گا؟ جو اپنے نبی کی آل کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہوگا. اور لڑکی نے شہ رگ کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہ سرجون کا پتہ چلا نہ اس لڑکی کا پتہ چلا. لاش ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، کئی دنوں تک لاش نہیں ملی. یاد رکھنا جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں ایسے گم ہوتے ہیں کہ جنازوں میں چہرے بھی پہچانے نہیں جاتے. کئی دنوں کے بعد یزید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ اس کے سپاہی جنگل کو نکلے تو دیکھا کہ یزید کی لاش اس حالت میں پڑی ہے کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور ایسی بدبو آ رہی ہے کہ برداشت کے قابل نہیں. بالآخر بیٹے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے، اسی حالت میں لپٹا اور لپٹ کر باب الصغیر قبرستان کے قریب میں اس کو دفن کیا. 600 سال کے بعد جب اس کی قبر کو، یزید کی قبر کو کھولا گیا، اندر کچھ نہیں تھا، جلی ہوئی ہڈیاں ملی. یعنی ہڈیاں بتا رہی تھی کہ وہاں بھی جلا اہل بیت سے، اندر بھی جل رہا ہے. اور پھر اہل بیت کے محبین نے وہاں پر سیسے کی ایک فیکٹری بنائی، اور سیسے کی فیکٹری بنا کر عین جو یزید کی قبر تھی وہیں پر وہ بھٹی لگائی، اور برسوں تک بلکہ کئی سالوں تک وہ بھٹی یزید کی قبر پر جلتی رہی. اور لوگوں کو بتایا جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے آخرت میں جو جلے گا وہ تو جلے گا، یہاں بھی جلے گا. یہ یزید کا انجام. دوسری روایت باقی ہے، یار زندہ صحبت باقی. اس لیے اہل بیت سے پیار کرو، کفن بھی میلا نہیں ہوگا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے، مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے، تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے. قرآن پاک کے پارے
سلام کہتے ہیں، قرآن پاک کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے، تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تم نے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تم نے، تمہارے صبر کو اللہ سلام کہتا ہے، تمہارے صبر کو اللہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے، نہ جانے گلے سے تیر نکلا کہ نہیں، نہ جانے گلے سے تیر نکلا کہ نہیں، کسی کا نہ سجھولا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے تیرے پیارے محبوب بنی سے بے کسا چارہ ساجد درد مندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل، اللہ تبارک و تعالی تیرے محبوب کی اولاد، تیرے محبوب کے گھر والے، اللہ تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے نوجوان بچے بوڑھے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو تیرے پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ جو امت مسلمہ کی بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کے حق میں بہتر فیصلے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحوموں کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے والد محترم الحاج عثمان میاں باپو کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی محمد صفی صاحب کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین کی اللہ بے حساب مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم، حاسدین کی حسد سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار سیریا، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی بچی ماہرہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں، فاطمہ کے حق میں اللہ بہتر فیصلے عطا فرما۔ اے پروردگار تیرے پیارے حبیب کی کالی کملی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی جو بھی بیمار ہیں، شبیر ملا بھائی کر کے کوئی ہیں، اور جتنے بھی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کے حق میں بہتر فیصلے عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم فرما۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں پیار، محبت، اخلاق اور سکون عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں تیرے محبوب کے اللہ تبارک و تعالی وفادار بستے ہیں، تیرے محبوب کے امتی بستے ہیں، اللہ ان بستیوں کو شاد و آباد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تیری رحمت والی بارش کا نزول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تو رحیم رحم فرما، کریم کرم فرما۔ اللہ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی کربلا والوں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہماری عقل سے مانگی، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے قبول فرما۔ یا الہی رحم کر دے، کرم کر دے، تجھے کرم کرتے نہیں لگتی وار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی حمدان مرزا کر کے ایک بچہ ہے آئی سی یو میں، اللہ تبارک و تعالی داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بچے کو، اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بچے کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے حق میں بہتر فیصلے عطا فرما۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔